محترم, اپنے گھر کو اس قابل کیجئے کہ امام آپ کے گھر میں آ جائے. اور جب میرا گھر ایسا ہو گیا نا عزیزان محترم, تو مجھے پھر اطراف کی فکر نہیں ہوگی. اور جب یہ سارے گھر ایسے ہو جائیں گے نا, تو خود بخود وہ مدینہ فاضلہ کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بن جائے گا. میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں, یہ کروا دوں, وہ پروگرام کرا دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں. اس کو صحیح کیجیے. گھر ایسا ہو عزیزان محترم, گھر وہ ہو کہ جس میں صرف سارے گھر کے فرد ایک ہی شخص کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب دستک ہوگی, کب آئے گا. تڑپ اسی کو کہتے ہیں, محبت اسی کو کہتے ہیں, عشق اسی کو کہتے ہیں. مگر کیا ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو مولا کے جاننے والے تھے وہ مولا کے علاوہ کوئی اور تمنا رکھتے؟ کربلا کیوں بار بار سنائی جاتی ہے, کیوں سنائی جا رہی ہے بار بار کہ وہ جو مولا کے ساتھ تھے انہی زندگیوں میں سب کچھ ان کا امام تھا. شب عاشورہ کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص گیا امام کو چھوڑ کے, جبکہ امام نے کہا کہ یہ بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ دے دیا امام, بشارت بھی دے, سب کچھ دے دی. حضرت عقیل کے بھائیوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا, مولا آپ کے جانے کے بعد ایسی زندگی کا کیا کریں گے ہم جس میں آپ نہ ہو. یعنی معرفت یہی تو دکھانا چاہ رہے تھے کہ معرفت کہ امام نہیں ہے, چاہے دنیا کا سب کچھ مل جائے تو دنیا کسی کام کی نہیں ہے. سب کچھ ہے میرے پاس, امام زمانہ نہیں ہے. کیسے میں خوش ہوں. نہیں, تڑپ ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ اس کیفیت میں, ہم نہیں رہ سکتے اس کیفیت میں, لیکن کبھی کبھی تو وہ کیفیت ہو ہماری. کبھی تو دل تڑپے رات کی تاریکی میں, کبھی تو دل تڑپے عزیزان محترم. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں جملے جو ہے وہ دعائے نتبہ کے پڑھتا ہوں, متى ترانا, میں کب آپ کو دیکھوں گا, میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا. ہم صرف اس لیے ہم پڑھے جا رہے ہیں, جب ایک لائن پڑھیں آپ, صرف ایک لائن پڑھیں دعائے نتبہ کی جمعے کے دن, لیکن سمجھیں. ہمارے ایک استاد نے ایک عالم دین سے واقعہ نقل کیا کہ وہ شخص حج پہ گیا اور 7ویں 8ویں جلش تھی کہ رش ہوتا ہے مکہ میں. کہتا ہے کہ صبح اٹھا, دیکھا کہ سارے بازار خالی ہیں, ساری سڑکیں خالی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں. میں بہت پریشان ہوا کہ ابھی تو لوگ نہیں جاتے مینا اور اس کی طرف, ابھی تو یہاں ہونا چاہیے تھا سب کو. تو کہتا ہے میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ میرا بدن جیسے ساخت ہو گیا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ میں کم از کم اس سے پوچھوں کہ لوگ کہاں گئے. کہتا ہے لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پایا. اس شخص نے اپنا نقاب ہٹایا اور میں نے ایک لمحہ دیکھا اور پھر اچانک سے وہ شخص غائب ہو گیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ میرے برابر میں چل رہے ہیں. اس عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے جب کعبے کو دیکھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا اللہم طلعت الرشیدہ, مجھے وہ درخشندہ چہرہ دکھا. عالم دین کہتے ہیں کاش تم نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ یہ مجھ سے کلام بھی کر لے. چہرہ کہاں ہے؟ ہم دعائے عہد روز پڑھتے ہیں صبح, وہ درخشندہ چہرہ کہاں ہے؟